هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم چہارم در صرف ناقص و لفیف. ناقص واوی اسباب نصر ینصرو. الدعاء والدعوة خاصة. دعا يدعو دعاء ودعوة فهو داع، ودعي يدعى دعاء ودعوة فهو مدعو. الأمر منه ادعو والنهي عنه لا تدعو. الظرف منه مدعا والآلة منه مدعا مدعاة ومدعاء. وتثنيتهما مدعيان ومدعيان، والجمع منهما مداع ومداعي. أفعل التفضيل منه أدعى والمؤنث منه دعيا، وتثنيتهما أدعيان ودعيان، والجمع منهما أداع وأدعون ودعا ودعيات. در مدعا ضرب و مدعا آلہ واو کی بقاعدہ ہفتم الف شدہ بود بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بیفتاد، و اگر دری ہر دو سیگا بسبب الف و لام یا اضافت تنوین نباشد الف حذف نشود، چون المدعا والمدعا ومدعاکم ومدعاکم. و در مدعاون بقاعدہ وزدهم واو حمزہ شد مثل دعاون مصدر. در مدعین جمع ضرب و ادائین جمع مذکر اسم تفضیل تعمیل قاعدہ 25 شدہ. در مدعیانی و مدعیانی تثنیہ ظرف و آلہ و العیانی تثنیہ اسم تفضیل، و مدعی جمع آلہ واو بقاعدہ بستم. و در دعیا بقاعدہ بست و ششم یا شدہ. و در دعیانی و دعیات الف بقاعدہ بست و دوم یا شدہ. و ہمچنی ہر جا دری ہر دو سیگا. اس بات فعل ماضی معروف دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوتا دعوتما دعوتم دعوتی دعوتن دعوتو دعونا. واو در دعا کے دراصل دعوا بود بقاعدہ ہفتم الف شد. فائدہ: ہر الف کے بدل از واو باشد بصورت الف نوشتہ شود، لہذا در دعا الف می نویسد، و بدل از یا بصورت یا چورما. و در دعوا تثنیہ واو بسبب اتصال عام بألف تثنیہ سلامت ماندہ. و در دعو جمع الف بالتقاء ساکنین افتاد. و در دعت دعتا بسبب اتصال تا تانیث، و از دعونا تاخیر جملہ سیاق بر اصل اند. اس بات فعل ماضی مجہول دعیا دعیا دعو دعیت دعیتا دعینا دعیتا دعیتما دعیتم دعیتی دعیتن دعیتو دعینا. در جمعی سیاق این بحث واو بقاعدہ یازدہم یا شدہ. و در دعو جمع مذکر غائب یا بقاعدہ دہم بعد نقل حاد کدش بما قبل حذف شدہ. قسم چہارم در صرف ناقص و لفیف. یہ چوتھی قسم ہے ناقص اور لفیف کی گردان کے بیان میں. اس کے بعد انہوں نے ناقص واوی کی بحث کو مقدم کیا ہے، اس کے بعد ناقص یائی کو بحث کو ذکر کریں گے. باب نصر عنصر سے ناقص واوی کی صرف صغیر ہے. مصدر ہے دعاء والدعوۃ خاصتاً، مانگنا بلانا پکارنا. اس کے بعد صرف صغیر ہے. اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ در مدعن ظرف و مدعن آلہ واو کے بقاعدہ ہفتم الف شدہ بود بسبب اجتماع ساکنین با تنوین بیفتاد، و اگر دنی ہر دو سیگا بسبب الف و لام یا اضافت تنوین نباشد الف حذف نشود، چون المدعا والمدعا ومدعاکم ومدعاکم. فرماتے ہیں کہ مدعن جو کہ اس میں ضرب کا صیغہ ہے، اسی طرح مدعن جو کہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، ان دونوں میں جو واو قاعدہ نمبر 7 کے روح سے یعنی قال اور بالا قاعدہ سے الف ہو گیا تھا، وہ تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا. اور اگر ان دونوں صیغوں میں الف لام یا اضافت کی وجہ سے تنوین نہ ہو تو پھر الف حذف نہیں ہوتا ہے.
اس کی مثال مثلا دی ہے، جیسے المدعا ہے، المدعا ہے، یہ دونوں الف لام داخل ہونے کی مثال ہے۔ اس کے بعد مدعاکم ہے، مدعاکم ہے، یہ مضاف ہونے کی مثال ہے۔ ودر مدعاون بقاعدہ نوزدہم واو حمزہ شد، ودر مدعاون بقاعدہ نوزدہم واو حمزہ شدہ مثل دعاون مصدر، ودر مدعین جمع ظرف وعدائن جمع مذکر اسم تفضیل تعمیل قاعدہ 25 شدہ۔ فرماتے ہیں کہ مدعاون اسم اعلیٰ میں دعاون مصدر کی طرح قاعدہ نمبر 19 یعنی دعاون القاعدے سے واو حمزہ ہو گیا ہے، تو یہ اصل میں مدعاون تھا، آخر میں واو تھا، تو واو چونکہ الف زائدہ کے بعد طرف کلمہ میں واقع ہے، لہذا اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مدائن اسم ضرب اور اسم اعلیٰ کی جمع میں، اسی طرح ادائن جو کہ اسم تفضیل مذکر کی جمع ہے، اس میں قاعدہ میں 25 یعنی جوارح القاعدہ کی تعمیل ہوئی ہے۔ ودر مدعیانی و مدعیانی تثنیہ ظرف والا و ادعیانی تثنیہ اسم تفضیل و مدعی جمع اعلیٰ واو بقاعدہ بستم ودر دعیہ بقاعدہ بیست و ششم یا شدہ ودر دعیانی و دعیات الف بقاعدہ بیست و دوم یا شدہ وہم چنی ہر جا دنی ہر دو سیگا۔ مدعیانی جو کہ تثنیہ اسم ظرف ہے، اور مدعیانی جو کہ تثنیہ اسم اعلیٰ ہے، اور ادعیانی جو کہ تثنیہ مذکر اسم تفضیل ہے، اس میں اور مدعیو جمع اسم اعلیٰ، اس میں ان تمام میں قاعدہ نمبر 20 یعنی ابتدا والا قاعدے سے، اور دعیہ میں قاعدہ نمبر 26 کے روح سے واو یا سے تبدیل ہوا ہے، اور دعیانی اور دعیاتن میں قاعدہ نمبر 22 یعنی حبلیانی اور حبلیاتن القاعدے سے الف یا ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ہر جگہ ان دو سیغوں میں ہوتا ہے، یعنی اس میں تفضیل مؤنث کی تثنیہ اور جمع سالم میں ہر جگہ قاعدہ نمبر 22 جاری ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا معتل ہو۔ اس کے بعد بحث سے ساتھ فعل معظوم ماضی معروف ہے، اس کی قطعہ پڑھ لیجیے۔ اس کا مصنف فرماتے ہیں کہ واو در دعا کے در اصل دعوا بود بقاعدہ ہفتم الف شد۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دعا جو کہ اصل میں دعوا تھا، اس میں واو قاعدہ نمبر 7 کے روح سے الف ہوا ہے۔ اس کا تو فائدہ ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ ہر الف کے بدل از واو باشد بصورت الف نوشتہ شود، ہر وہ الف جو واو سے بدلا ہوا ہو وہ الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لہذا در دعا الف می نویسند، لہذا دعا میں الف لکھتے ہیں کیونکہ یہ الف جو ہے یہ واو سے تبدیل شدہ ہے۔ اس کا فرماتے ہیں کہ وہ بدل از یا بصورت یا چو رما، اور جو الف یا سے بدلا ہوا ہو وہ یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے رما، اس میں جو الف ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے، اس لیے اس کا جب اصل دیکھیں گے تو تھا رمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ودر دعوا تثنیہ واو بسبب اتصال بالف تثنیہ سلامت ماندہ، ودر دعوا جمع الف بالتقاء ساکنین افتاد، ودر دعت و دعتا بسبب اتصال تا تانیث وازدعونا تا آخر جملہ سیغ بر اصل اند۔ کہنے کہ دعویٰ تثنیہ مذکر غائب میں واو الف تثنیہ کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے سالم رہا، اس لیے کہ اس میں یعنی قالا اور بالا قاعدہ میں ایک شرط یہ ہے کہ واو اور یا الف تثنیہ سے قبل نہ ہو، جبکہ یہاں ایسا ہے تو یہ شرط مفقود ہے۔ اور دعویٰ جو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ اصل میں دعو تھا، تو واو یہ الف سے تبدیل ہوا، دعوا بن گیا، تو اس میں الف التقاء ساکنین سے گرا ہے اور گر کر پھر دعو بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ دعت اور دعتا میں واو الف سے تبدیل ہو کر تائے آنے کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے گرا ہے، اور دعونا سے آخر تک تمام سیغے اپنی اصلی حالت پر ہیں۔ اس کے بعد ہے اس بات فعل ماضی مجہول، قاعدہ نب کر لیجیے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ در جمیع سیغ این بحث واو بقاعدہ یازدہم یا شدہ، و در دعو جمع مذکر غائب
یا بقاعدہ دہم بعد نقل حرکتش بما قبل حذف شدہ. کہنے کہ ماضی مثبت مجہول کی گردان کے تمام صیغوں میں واو قاعدہ نمبر 11 کی روح یعنی دعیہ والا قاعدہ کی روح سے یا سے تبدیل ہوا ہے. اور دعو جو جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے تو دعو جمع ذکر غائب کے صیغے میں قاعدہ نمبر 10 کی روح سے یا کی حرکت ما قبل کو منتقل ہونے کے بعد وہ حذف ہو گئی ہے. مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ماضی مجہول ہے مثبت ماضی مجہول اس کی گردان اصل میں یوں تھی دعیوا دعیوا دعیو اس طرح آگے تک کرتے جائے. تو ان تمام صیغوں میں دعیہ والا قاعدے کے مطابق واو یا سے بدل گیا ہے. اس بات فعل مضارع معروف یدعو یدعوانی یدعون تدعو تدعوانی یدعون تدعون تدعین تدعون ادعون ادعو صیغہ ہے تثنیہ مطلقاً و صیغہ ہے جمع مؤنث بر اصل ان ودر یدعو و اخواتش واو بقاعدہم ساکن شدہ ودر حد جمع مذکر و تدعین بقاعدہ مذکور حذف شدہ و صورت جمع مذکر و مؤنث دری بحث ایک ہی است. کہنے کہ فعل مضارع مثبت معروف اور اس کے بعد گردان ہے گردان آپ کر لیجیے. فرماتے ہیں کہ صیغہ ہے تثنیہ مطلقاً و صیغہ ہے جمع مؤنث بر اصل اند. تثنیہ کے مطلقاً تمام صیغے خواہ مذکر کی ہوں یا مؤنث حاضر ہوں یا غائب ہوں. اسی طرح جمع مؤنث حاضر و غائب کے صیغے اپنی اصل پر ہیں یعنی ان میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے. اور در یدعو اخواتش واو بقاعدتہم ساکن شدہ یدعو اور اس کے نظائر میں یعنی تدعو ادعو ندعو وغیرہ میں قاعدہ نمبر 10 کے روح سے واو ساکن ہوا ہے. ودر ہر دو جمع مذکر و تدعین بقاعدہ مذکور حذف شدہ اور دونوں جمع مذکر یعنی جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب اسی طرح تدعین جو کہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس میں مذکورہ قاعدہ یعنی قاعدہ نمبر 10 کے روح سے واو حذف ہوا ہے. و صورت جمع مذکر و مؤنث دری بحث ایک ہی است. کہہ رہے کہ اس گردان میں جمع مذکر اور جمع مؤنث کی صورت ایک جیسی ہے. مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مضارع معروف کے اس گردان میں جمع مذکر غائب اسی طرح جمع مؤنث غائب دونوں کے صیغے صورتاً ایک جیسے ہوتے ہیں اور اسی طرح جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے بھی ایک طرح ہوتے ہیں لیکن اصل کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر یدعون ہے یہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بظاہر کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں صورتاً لیکن جب اس کی اصل نکالیں گے تو جمع مذکر غائب کی صورت میں اس کی اصل یدعون ہے اور جمع مؤنث غائب کی صورت میں یہ اپنی اصل پر ہے یعنی اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی. اس بعد فعل مضارع مجہول یدعا یدعیانی یدعون تدعا تدعیانی یدعین تدعون تدعین تدعین ادعا ندعا در جمیع صیغہ واو بقاعدہ بستم یا شدہ بعد ازا بقاعدہ ہفتم الف شدہ در غیر تثنیہ و غیر جمع مؤنث وآ الف در یدعون و تدعون و تدعین واحد مؤنث حاضر بالتقاء ساکنین حذف شدہ و صورت واحد مؤنث حاضر و جمع مؤنث حاضر متحد شدہ تدعین لیکن واحد دراصل تدعوین بود واو بقاعدہ بستم یا شدہ بعد ازا یا بقاعدہ ہفتم الف شدہ بالتقاء ساکنین افتادہ و جمع مؤنث حاضر دراصل تدعون بود واو یا شد و بس. نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف لن يدعو لن يدعو لن يدعو لن تدعو لن تدعو لن يدعون لن تدعو لن تدعي لن تدعون لن ادعو لن ندعو دری سیغ عمل لن نہجے کے در صحیح جاری می شود جاری شدہ تغیر جزء کے در مضارع شدہ بود بظہور نیامدہ. نفی تاکید بلن در فعل مستقبل مجہول لن يدعا لن يدعیا لن يدعو لن تدعا لن تدعیا لن يدعین لن تدعو لن تدعا لن تدعین لن ادعا لن ندعا در ادعا و اخوات او بسبب بودن الف نصب لن ظاہر نشدہ و در باقی سیغ ہمچو صحیح عمل لن جاری شدہ تغیر جدید رو نمودہ. نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف لم يدعو لم يدعو لم يدعو لم تدعو لم تدعو لم يدعون لم تدعو لم تدعي لم تدعون لم ادعو لم ندعو
در مواقع جزم واو ساکت شدہ، و در دیگر سیاق مثل صحیح عمل لم ظاہر شدہ، تغیر نئے افزودہ، نفی جہت بلم در فعل مستقبل مجہول، لم یدع لم یدعیا لم یدعو لم تدع لم تدعیا لم یدعین لم تدعو لم تدعی لم تدعین لم ادع لم ندع، در مواقع جزم الف حذف شدہ و بس۔ سب سے مصنف نے بس اس بات فعل مضارع مجہول کی گردان ذکر کی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد ان سیوں کے اندر تعلیل ہوا ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ در جمیع این سیگہا واو بقاعدہ بستم یا شدہ بعد ازا بقاعدہ ہفتم الف شدہ در غیر تثنیہ و غیر جمع مؤنث۔ فرماتے ہیں کہ ان تمام سیگوں میں قاعدہ نمبر 20 کی روح یعنی یدع والا قاعدے کی روح سے واو یا ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر یدعی اصل میں یدعو تھا۔ اس کے بعد تثنیہ و جمع مؤنث کے علاوہ باقی تمام صیغوں میں قاعدے نمبر 7 یعنی قالا اور بالا قاعدے سے یہ یا الف سے بدل گئی ہے۔ وآ الف در یدعون و تدعون و تدعین واحد مؤنث حاضر بالتقاء ساکن حذف شدہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ الف یدعون جو جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے اور تدعون جو جمع ذکر حاضر کا صیغہ ہے اور تدعین یعنی واحد مؤنث حاضر کی صیغے میں التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہوا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صورت واحد مؤنث حاضر و جمع مؤنث حاضر متحد شدہ تدعین، لیکن واحد دراصل تدعوین بود، واو بقاعدہ بستم یا شدہ بعد ازا یا بقاعدہ ہفتم الف شدہ بالتقاء ساکنین افتادہ، و جمع مؤنث حاضر دراصل تدعون بود، واو یا شد و بس۔ اور واحد مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر کی صورت ایک جیسی ہے یعنی تدعین، لیکن اصل کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ اصل میں تدعوین تھا، قاعدہ نمبر 20 کی روح سے واو یا ہو گیا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 7 کی روح سے یا الف سے تبدیل ہو کر التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ اصل میں یدعون تھا، اور اس میں بس تھوڑی سی تعلیل ہوئی ہے، اور تعلیل یہ ہے کہ یدع والا قاعدے کی روح سے واو یا سے تبدیل ہو گیا، باقی کوئی تعلیل نہیں ہوئی اس کے اندر۔ اس کے بعد گردان ہے نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف، اور گردان کو ذکر کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ دئی سیغ عمل لم نہجے کے در صحیح جاری میشود جاری شدہ تغیر جزآ کے در مضارع شدہ بود بظہور نیامدہ۔ ان سیغوں میں لن کا عمل اسی طرح جاری ہوا ہے جس طریقے سے لن کا عمل صحیح میں جاری ہوتا ہے، یعنی آپ نے پڑھا ہے کہ لن جو ہے 5 سیغوں کے آخر کو فتح دیتا ہے اور 7 سیغوں کے آخر سے انہیں ابھی گرا دیتا ہے، اور 2 سیغے یعنی جمع مؤنث حاضر اور غائب میں کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ سوائے ان تغیرات کے جو مضارع میں ہو چکے تھے کوئی اور تغیر ظہور میں نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول ہے، گردان آپ پڑھ لیجیے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ در یدعا و اخواتی او بسبب بودن الف نصب لن ظاہر نشدہ، و در باقی سیغ ہمچو صحیح عمل لن جاری شدہ تغیر جدید رو نمودہ۔ یدعا اور اس کے اخوات، یدعا اور اس کے نظائر یعنی تدعا ادعا ندعا کے آخر میں الف ہونے کی وجہ سے لن کا نصب ظاہر نہیں ہوا ہے، کیونکہ الف یہ حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے، ہم جانتے ہیں، اور باقی صیغوں میں صحیح کی طرح لن کا عمل جاری ہوا ہے، کوئی جدید تغیر اس میں رونما نہیں ہوا۔ اس کے بعد نفی جہت بلم در فعل مستقبل معروف گردان ہے، اور ان گردان کو ذکر کرنے کے مصنف فرماتے ہیں کہ در مواقع جزم واو ساکت شدہ و در دیگر سیغ مثل صحیح عمل لم ظاہر شدہ تغیر نیب زودہ۔ جزم میں مواقع جزم میں واو ساکت ہوا ہے، اور دوسرے سیغوں میں صحیح کی طرح لم کا عمل ظاہر ہوا ہے، کسی اور تغیر کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ نفی جہد بلم در فعل مستقبل مجہول لم یدعیا لم یدعو لم تدع لم تدعیا لم یدعین لم تدعو لم تدعی لم تدعین لم ادع لم ندع،
در مواقع جزم الف حذف شدہ و بس۔ فرماتی ہیں کہ مواقع جزم میں فقط الف حذف ہوا ہے۔ بحث لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف۔ لیدعن، لیدعانی، لیدعن، لتدعن، لتدعانی، لیدعونانی، لتدعن، لتدعن، لتدعونانی، لأدعن، لندعن۔ در سیغ مضارع نهجه که در صحیح از نون ثقیله تغییرات می شود همو طور یا شده و بس. بس لام تاکید بعد نون ثقیله در فعل مستقبل مجهول. لا يدعين، لا يدعيان، لا يدعون، لا تدعين، لا تدعيان، لا يدعينان، لا تدعون، لا تدعين، لا تدعينان، لا أدعين، لا ندعين۔ لا يدعين دراصل يدعى بود چو لام تاکید در اول و نون ثقیله در آخر عودن نون ثقیله فتح ما قبل خود خواست الف قابل حرکت نبود لہذا یارا کی اصل الف بود واپس عودن و فتح دادن لا يدعين شد وقس علیہ لتدعین لأدعین لندعین۔ سوال در لیدعا چرا بی سبب نصب یارا واپس نیاوردن کہ برا فتح ظاہر میں شد؟ جواب اگر یارا بعض میاودن بعض الف میں شد چی علت علال کے تحریک یا و انفتاح ما قبل است موجود است و در لیدعین و در اخواتش علت علال موجود نیست زیرا کہ اتصال نون ثقیلہ از موانع اجراء قاعدہ ہفتم است۔ لا يدعون دراصل يدعون بود بعد عودن لام تاکید در اول و نون ثقیلہ در آخر و حذف نون اعرابی اجتماع ساکنین شد میان واو و نون واو غیر مدہ بود آرا ضمہ دادن و ہمچنی در لتدعون و در لتدعین یارا کسرہ دادن۔ فائدہ حین اجتماع ساکنین اگر اول مدہ باشد آرا حذف می کنند و اگر غیر مدہ باشد واو را ضمہ می دهند و یارا کسرہ مدہ حرف علت ساکن نگویند کہ حرکتی ما قبل عام موافق باشد و غیر مدہ کے چنی نباشد۔ لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف لیدعون، لیدعن، لتدعون، لتدعن، لتدعن، لأدعن، لندعن۔ لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجهول لا يدعين، لا يدعون، لا تدعين، لا تدعون، لا تدعين، لا أدعين، لا ندعين۔ لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف کی گردان ذکر کی مجنین اور ذکر کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ در سیغ مضارع کے در صحیح از نون ثقیلہ تغیرات می شود ہمو طور ایجا شدہ و بس۔ فرماتے ہیں کہ مضارع کے سیغوں میں صحیح کے اندر نون ثقیلہ لاحق ہونے کی وجہ سے جس طریقے سے تغیرات ہوتے ہیں اسی طرح یہاں اس گردان میں ہوئے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ بس اتنی ہی تغیر ہوگی، ان تغیرات کے علاوہ کوئی جدید تغیر یہاں نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد لام تاکید بانون ثقیلہ اور فعل مستقبل مجہول کی گردان ہے۔ اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ لا يدعين دراصل يدعى بود چو لام تاکید در اول و نون ثقیلہ در آخر عودن نون ثقیلہ فتح ما قبل خود خواست الف قابل حرکت نبود لہذا یارا کہ اصلی الف بود واپس عودن و فتح دادن لا يدعين شد وقس علیہ لتدعین لأدعین لندعین۔ فرماتے ہیں کہ لا يدعين اصل میں یدعا تھا، جب شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لے آئے تو نون ثقیلہ نے اپنے ما قبل میں فتح چاہا، اور جب آپ غور کریں گے تو ادعا کے آخر میں الف تھا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ الف یہ حرکت کو قبول کرنے والا نہیں تھا، لہذا اس یا کو واپس لے آئے جو الف کی اصل تھی اور اس یا کو فتح دے دیا
تو اب بن جائے گا لیدعین۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ اسی پر لتدعین، لأدعین، لندعین کو قیاس کر لیجئے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں، خود سوال ذکر کیا اور پھر اس کا جواب دیں گے۔ سوال: دل یدعا چرا بھی سبب نسب یارا واپس نیاوردن کی برا فتح ظاہر میں شد۔ سوال یہ ہے کہ لیدعا میں نسب کی وجہ سے یا کو واپس کیوں نہیں لائے کہ اس پر فتح ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ لیدعا میں یا کو واپس لائے تھے۔ جواب دیتے فرماتے ہیں کہ اگر یارا باز میاودن باز الف میشد چی علت علال کے تحریک یا وید فتح ما قبل است موجود است ودر لیدعن ودر اخواتش علت علال موجود نیست، زیرا کہ اتصال نون ثقیل زمان اجراء قاعدہ ہفتم است۔ فرماتے ہیں کہ اگر یا کو واپس لاتے تو پھر وہ قال اور بعد قاعدے کی روح سے الف سے تبدیل ہو جاتی، کیونکہ تعلیل یعنی یا کا الف سے بدلنے کا سبب یہاں پر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا کا متحرک ہونا اور ما قبل کا مفتوح ہونا ہے۔ تو لیدعا میں یا کو واپس لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اور آپ نے ذکر کیا ہے سابقہ مثال لیدعن والی، تو فرماتے ہیں کہ لیدعن اور اس کے نظائر میں یعنی لتدعن، لودعن، لندعن میں تعلیل یعنی یا کے دوبارہ الف بن جانے کا سبب موجود نہیں ہے، اس لیے کہ واو اور یا کے ساتھ نون ثقیلہ کا متصل ہونا ساتویں قاعدے یعنی قال اور بعد قاعدہ کو جاری کرنے کے موانع میں سے ہے۔ یعنی قال اور بعد قاعدہ کے جو شرائط تھے اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ واو اور یا نون تاکید سے پہلے نہ ہو، حالانکہ لیدعن وغیرہ میں یا نون تاکید سے پہلے ہے، تو یہاں یا الف سے تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں یا کے واپس آنے میں فائدہ ہے۔ لیدعون دراصل یدعون بود بعد آودن لام تاکید در اول و نون ثقیلہ در آخر و حذف نون اعرابی اجتماع ساکنین شد، میانی واو و نون، واو غیر مدہ بود آرا ضمہ دادن و ہم چنی در لتدعون و در لتدعین یا را کسرہ دادن۔ فرماتے ہیں کہ لیدعون یہ جمع ذکر کا آپ کا صیغہ ہے، یہ اصل میں یدعون تھا، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لانے اور نون اعرابی کو حذف کرنے کے بعد اجتماع ساکنین ہوا واو اور نون کے درمیان، واو غیر مدہ تھا اسے ضمہ دے دیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اسی طرح لتدعون جو جمع ذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ اصل میں تدعون تھا اور اس کے اندر بھی مذکورہ طریقے سے تعلیل ہوئی ہے۔ اور لتدعون جو جمع ذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ اصل میں تدعون تھا، اس کے اندر بھی مذکورہ طریقے سے تعلیل ہوئی ہے، اور یہاں بھی واو کو غیر مدہ ہونے کی وجہ سے ضمہ دیا ہے۔ اور لتدعین جو کہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس میں یا کو کسرہ دیا گیا ہے۔ اس کا فائدہ ہے، فرماتے ہیں کہ حین اجتماع ساکنین اگر اول مدہ باشد آرا حسب میکنن و اگر غیر مدہ باشد واو را ضمہ میدہن و یارا کسرہ، مدہ حرف علت ساکن نہ گوین کہ حرکتی ما قبل آ موافق باشد و غیر مدہ کے چنی نہ باشد۔ فرماتے ہیں کہ اجتماع ساکنین کے وقت اگر پہلا ساکن مدہ ہو تو اس کو حذف کرتے ہیں، اور اگر غیر مدہ ہو تو واو کو ضمہ دیتے ہیں، یعنی غیر مدہ ہو اور پہلا ساکن واو ہو، واو جمع ہو تو اس واو کو ضمہ دے دیتے ہیں، اور اگر پہلا ساکن یا واحد مؤنث حاضر ہو تو اس یا کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مدہ اس ساکن حرف علت کو کہتے ہیں کہ اس کے ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو، یعنی واو ساکن ما قبل مضموم، الف ساکن ما قبل مفتوح یا ساکن ما قبل مکسور، اور غیر مدہ وہ ہے جو ایسا نہ ہو، یعنی ما قبل کا اس کے موافق نہ ہو۔ اس کے بعد لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف کی گردان، اس کو آپ پڑھ لیجیے۔ امر حاضر معروف ادعو، ادعوا، ادعو، ادعی، ادعونا،
واو در ادعو بیسوے سکون وقفی حذف شدہ و دیگر سیاق از مضارع ہم برا نم ساختہ شدن کے در صحیح ساختہ بودن. امر غائب متکلم معروف لیدعو لیدعوا لیدعو لتدعو لتدعوا لیدعون لیدعو لندعو. امر غائب متکلم مجہول لیدع لیدعیا تاخیر مانندے لم یدع لم یدعیا تاخیر. امر حاضر معروف بانون ثقیلہ ادعون ادعوانی ادعن ادعن ادعونانی. بعد آودن نون ثقیلہ در ادعو واو محذوف را کے بیسوے وقف حذف شدہ بود و حالاً وقت نماندہ باز آودن و فتح دادن و در دیگر سیاق حسب معمول تغیرات کردن. امر غائب متکلم معروف بانون ثقیلہ لیدعون لیدعوانی لیدعن لتدعون لتدعوانی لیدعونانی لیدعون لندعون. در لیدعون و خواتش واو کے بیسوے جزم افتادہ بود بعض آمدہ مفتوح شدہ دیگر ہمہ حسب معمول است. یہاں مصنف نے سب سے پہلے امر حاضر معروف کی گردان ذکر کی ہے. اس کا فرماتے ہیں کہ واو در ادعو بیسوے سکون وقفی حذف شدہ و دیگر سیاق از مضارع ہم برا نم ساختہ شدہ ان کے در صحیح ساختہ بودن. فرماتے ہیں کہ ادعو میں واو سکون وقفی کی وجہ سے حذف ہوا اور دوسرے سیغے مضارع سے اس طریقے بنے ہیں جس طرح صحیح میں بنے تھے. اس کے بعد امر غائب متکلم معروف اور مجہول کی گردان ہے اور اس کو ذکر کرنے کے بعد پھر مصنف نے امر حاضر معروف بانون ثقیلہ گردان ذکر کی ہے. اس کا فرماتے ہیں کہ بعد آودن نون ثقیلہ در ادعو واو محذوف را کے بیسوے وقف حذف شدہ بود و حالاً وقف نماندہ باز آودن و فتح دادن و در دیگر سیاق حسب معمول تغیرات کردن. فرماتے ہیں کہ ادعو میں نون ثقیل لانے کے بعد اس واو محذوفہ کو واپس لے آئے جو وقف کی وجہ سے حذف ہوا تھا کیونکہ اب وقف نہیں رہا اور اس واو کو فتح دے دیا اور دوسرے سیغوں میں معمول کے مطابق تغیرات کیے. مثلا فرمانے کا مقصد ہے کہ جو تعلیلات مضارع میں ہوئی تھی یا امر میں نون تاکید لگنے سے پہلے ہوئی تھی ان کے علاوہ کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد امر غائب کی گردان ہے اور ان گردان کو ذکر کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ در لیدعون و اخواتش واو کے بیسوے جسم افتادہ بود بعض آمدہ مفتوح شدہ دیگر ہمہ حسب معمول است. فرماتے ہیں کہ لیدعون اور اس کے نظائر یعنی لتدعون لیدعون لندعون میں جو واو جزم کی وجہ سے گر گیا تھا وہ واپس آ کر مفتوح ہوا ہے. دوسرے تمام سیغے تعلیلات کے اعتبار سے معمول کے مطابق ہیں یعنی ان کی تعلیلات صحیح کی طرح ہوں گی مزید نئی کوئی تعلیل نہیں ہے. اس کے بعد امر مجہول بانون ثقیلہ ہے لیدعین الی الاخیر. بی صورت مضارع مجہول بانون ثقیلہ سوائے ان کے لام ای مکسور است و لام مضارع مفتوح. در لیدعین و اخوات او بیسوے ان علامہ جسم یارا کے اصل الف محذوف بود باز آودن چرا کے الف قابل فتح کہ نون ثقیلہ آرامی خواہت نبود. نون خفیفہ جمیع سیغ امر بقیاس نون ثقیلہ میتواں دریافت. فرماتے ہیں کہ امر مجہول بانون ثقیلہ مضارع مجہول بانون ثقیلہ کی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس کا لام مکسور ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لام امر مکسور ہوتا ہے اور مضارع کا لام مفتوح ہے کیونکہ مضارع کا جو لام ہوتا ہے وہ لام تاکید ہوتا ہے اور لام تاکید مفتوح ہوتا ہے. مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ نون ثقیلہ یعنی امر مجہول بانون ثقیلہ اور مضارع مجہول بانون ثقیلہ ان میں بس فرق اتنا ہے کہ امر کا لام مکسور اور مضارع کا لام مفتوح ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان دونوں گردان میں اور کوئی فرق نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ لیدعین اور اس کے نظائر یعنی لیدعین میں جزم نہ ہونے کی وجہ سے اس یا کو واپس لے آئے جو الف محذوف کی اصل تھی
کیونکہ الف فتح کا قابل نہیں تھا، جس فتح کو نون ثقیلہ چاہتا ہے تو یا کو واپس لا کر اسے فتح دے دیا۔ امر کے نون خفیفہ کے تمام صیغے نون ثقیلہ کے صیغوں پر قیاس کر کے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نہیں معروف اور مجہول کی گردان ہے۔ اس کے بعد نہیں معروف بنون ثقیلہ کی گردان ہے لا یدعون لا یدعان تاخیر۔ اس کے بعد نہیں معروف بنون ثقیلہ مجہول ہے لا یدعان لا یدعان تاخیر بقیاس امر بنون ثقیلہ۔ اور اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ نون خفیفہ را ہم برے قیاس می باید آورد۔ یہ تو نون ثقیلہ کی گردان تھے، فرماتے ہیں کہ نون خفیفہ کی گردانوں کو بھی اسی نون ثقیلہ پر قیاس کر کے نکال لینا چاہیے۔ بحث اسم فاعل داعن داعیانی داعون داعیتن داعیتانی داعیاتن دری ہما سیغ واو بقاعدہ یازدہم یا شد وددعن بقاعدہ دہم ساکن شدہ بسبب اجتماع ساکنن حذف گردیدہ۔ اگر بری سیغہ الف و لام آیت یا بسبب اضافت برا تنوین نی آیت صرف بر اسکان یا اکتفا کنن و حذف نشود چون الداعی و داعیکم و در الداعی گاہی حذف یا ہم آمدہ چنانچہ در قوله تعالی یوم یدعو الداعی و این ہما در حالت رفع و جر است و در حالت نصب داعیا و داعی و داعیہ و داعیکم گوین۔ بحث اسم مفعول مدعوون مدعوانی مدعوون مدعوۃ مدعوتانی مدعوات درین سیغ واو مفعول درین سیغ واو مفعول در واو لام فعل ادغام یافتہ و بس۔ یہاں مصنف نے اسم فاعل کی گردان ذکر کی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ کہنے دری ہما سیغ واو بقاعدہ یازدہم یا شد وددعن بقاعدہ دہم ساکن شدہ بسبب اجتماع ساکنین حذف گردیدہ۔ فرماتے ہیں کہ ان تمام صیغوں میں یعنی اسم فاعل کی تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 11 یعنی دعیہ والا قاعدے کے مطابق واو یا ہو گیا ہے۔ تو مصنف کے فرمانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو اسم فاعل کے صیغے ہیں جیسے داعین ہے، داعیانی ہے، داعیتن ہے، یہ اصل میں داعیون داعیوانی داعیون داعیتن داعیتانی تھے۔ تو ان میں دعیہ والا قاعدے کی روح سے ان تمام صیغوں کے اندر واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ داعین کے اندر قاعدہ نمبر 10 کا اجرا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس میں فاعل کی گردان ذکر کی ہے، اس کا فرماتے ہیں کہ دری ہما سیغ واو بقاعدہ یازدہم یا شد ودر داعین بقاعدہ دہم ساکن شدہ بسبب اجتماع ساکنین حذف گردیدہ۔ فرماتے ہیں کہ ان تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 11 یعنی دعیہ والا قاعدے کے مطابق واو یا ہو گیا ہے۔ تو مصنف کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں فاعل کے تمام صیغوں کے اندر قاعدہ نمبر 11 یعنی دعیہ والا قاعدے کے روح سے واو کو یا سے بدلا گیا ہے۔ تو مثال کے طور پر داعین ہے، داعیانی ہے، داعون داعیتن داعیتانی داعیاتن، ان سب کے اندر واو تھا۔ داعیون داعیوانی داعیون داعیوتن داعیوتانی داعیواتن تھے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ داعین میں قاعدہ نمبر 10 یعنی یدعو اور یرمی والا قاعدہ جاری ہوا ہے اور یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے۔ اگر بنی صیغہ الف و لام آیت یا بسبب اضافت بنا تنوین نی آیت صرف بر اسکان یا اکتفا کنن و حذف نشود چون الداعی و داعیکم۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس داعی میں الف لام آ جائے یا مضاف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہ آئے تو اس صورت میں صرف یا کے ساکن کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، یا حذف نہیں ہوتی ہے۔ جیسے الداعی ہے، یہ الف لام داخل ہونے کی مثال ہے، داعیکم ہے، یہ مضاف ہونے کی مثال ہے۔ اور مصنف آگے فرماتے ہیں کہ ودر الداعی گاہے حذف یا ہم آمدہ چنانچہ در قولی تعالی یوم یدعو الداعی، الداعی میں کبھی کبھی یا کا حذف بھی وارد ہوا ہے۔ قرآن کریم سے اس کی مثال پیش کر رہے ہیں، جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یدعو الداعی۔
اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ وَإِن ہما در حالت رفع و جر است، یہ تمام تفصیل یعنی یا کا حذف ہونا یا ساکن ہونا حالت رفع اور حالت جر میں ہے. ودر حالت نصب داعین و داعی و داعیکم گوین، لیکن حالت نصب میں داعین اور الداعی اور داعیکم کہتے ہیں. یعنی مصنف فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یا مفتوح ہوتی ہے، حالت نصب میں یا مفتوح ہوتی ہے، خواہ معرب باللام ہو اور مضاف ہو یا نہ ہو. بعض اسم مفعول مدعون مدعوانی، بعض اسم مفعول اس مفعول کا دان ذکر کیے ہیں. فرماتے ہیں دانیس سیغ واوی مفعول در واوی لام فعل ادغام یافتہ و بس. فرماتے ہیں کہ ان تمام صیغوں میں اسم مفعول کا واو فعل کے لام کلمے کے واو میں ادغام پا گیا ہے اور بس، یعنی مزید کوئی نئی تعلیل نہیں ہوئی ہے.